السلام علیکم ناظرین کرام، میں ہوں آپ کے ساتھ اشفاق اسحاق ستی۔ امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ ملک کی سیاست کی بات کریں تو وہاں پر اس وقت بہت کچھ ہو رہا ہے اور ظاہر ہے کہ سیاسی اعتبار سے کافی ساری چیزیں جو ڈسکس ہو سکتی ہیں، لیکن اس وقت جو پرائرٹی ہے وہ کیا ہونی چاہیے؟ پرائرٹی یہ ہے ریہیبلیٹیشن، اور خاص طور پر جو سیلاب کی افتاد آئی اور اس کے بعد اب جو سچویشن ہے اس کو کس طریقے سے مینج کرنا ہے، دیٹ نیڈس ٹو بی آن دا فوکس۔ کیونکہ سیلاب گزر چکا، لیکن پہلے یہ کہا جا رہا تھا کیونکہ حکومت کی جانب سے زرعی ایمرجنسی لگا دی گئی، پھر اس کے بعد ساتھ ہی ساتھ موسمیاتی ایمرجنسی بھی لگا دی گئی، لیکن یہ کہا جا رہا تھا کہ یہ جو پانی جب اترے گا تو زمین بڑی زرخیز ہوگی، اور زمین زرخیز ہوگی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آگے جو فصلوں کی بوائی ہوگی اکتوبر میں، تو اگر پانی اتر جاتا ہے تو اس کے بعد اس میں کافی آسانی ہوگی، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ تو یہ ایک بڑا چیلنجنگ ایک امر ہے کہ جس طریقے سے ہم نے اپنے اس پروگرام میں اس بابت بات کی تھی کہ جب یہاں پر سے پانی جس طریقے سے گزرے گا اور پانی اتر جائے گا تو جس طریقے سے انڈین ڈیمز کے ذریعے ایک آبی جارحیت کی گئی ہے تو وہاں سے سلٹنگ کافی مقدار میں نکلی ہے۔ جو سلٹ وہاں سے نکلا ہے وہ باریک ریت کی صورت میں وہ آ کر ہماری زمینوں میں اس نے ایک طریقے سے اوپر سے ایک پوری کی پوری ایک لیئر بچھا دی ہے، جس کی وجہ سے اب یہاں پر بجائے زمین زرخیز ہونے کے یہاں پر نقصانات ہو رہے ہیں۔ تو وہاں پر جو کسان ہیں وہ اس بابت کیا نقطہ نظر رکھتے ہیں وہ ذرا میں آپ کو سنوا دیتا ہوں۔ ساری ریت ہی ریت ہے تے دے وچ کوئی سمجھ نہیں لگدی پئی بے کیڑی جگہ تے کتھے ساڈے ٹریکٹر پئے ہیں۔ 50 لاکھ دے ٹریکٹر نے، 60-70 لاکھ دا جڑا ٹوٹل ملبہ تھلے آیا پیا، روٹاویٹر لیزر سارا کچھ مکمل بربادی ہے۔ اے لوکی میں نہ کہ تسی تے وزٹ کر کے دسو اگلے 20 سال تک بھی ایتھے کون اپنی فصل کر سکتا ہے؟ اے ریت نیری، اے دیکھ لو، یہ باریک ریت ہے، اور ہم نے اس خدشے کا اظہار اپنے پروگرام میں بھی کیا تھا اور ہمیں یہ خدشہ تھا کہ یہ ہوگا۔ کیا ہماری بات ہوئی تھی ذرا دیکھیے۔ پھر لوگ کہہ رہے تھے کہ ہاں جی یہ پانی آ رہا ہے دریاؤں میں تو اس سے ہوگا یہ کہ جناب ہماری زمینیں زرخیز ہو جائیں گی، تو جناب ایسا بھی نہیں ہے۔ اس کی وجہ بھی کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب وہاں سے پانی آ رہا ہے تو وہ دریا پانی کے ساتھ ساتھ ریت لا رہے ہیں۔ اب جب یہ ریت آ کر ہماری زمینوں پر سیٹل ہوگی اور اس کے بعد پھر جب وہ پانی وہاں سے چلا بھی جائے گا تو پھر زرخیزی کا اتنا کوئی خاص امکان نہیں ہے۔ یہ خدشہ تھا اور یہ خدشہ اب حقیقت کے روپ میں سامنے آ گیا ہے، اور یہ پریشانی کی بات ہے۔ اس سے ہماری فوڈ سیکیورٹی کیا ہوگی؟ کیونکہ نقصانات بھلے اس جگہ پر اتنے نہ ہوئے ہوں، چاول کی فصل بہرحال متاثر ہوئی۔ پچھلی دفعہ 3 سے 4 ارب ڈالر کی ہمیں ایکسپورٹس ملی تھیں، لیکن اس دفعہ اس کا امکان نہیں ہے۔ آگے گندم کی بوائی ہونی تھی، اب اس سلسلے میں کیا ہوگا وہ بھی کچھ ابھی خاطر خواہ سچویشن نظر نہیں آتی۔ تو یہ ایک بڑا چیلنج ہے، اور آئی ایم شیور کہ حکومت نے اس بارے میں کچھ سوچ رکھا ہوگا، یا ان کے پاس بھی ظاہر ہے کہ یہ خبریں پہنچی ہوں گی کہ اس دفعہ سچویشن کچھ مختلف ہے۔ تو اب دیکھنا ہوگا کہ اس چیلنج سے کس طرح نمٹتے ہیں۔ اگر ہم عالمی سطح پر دیکھیں تو بڑی امپورٹنٹ بات یہ تھی کہ 4 ممالک کی جانب سے فلسطین کو تسلیم کر لیا گیا ہے۔ اس میں کینیڈا اور برطانیہ بھی شامل ہیں، ساتھ میں آسٹریلیا اور پرتگال بھی ہیں۔ کینیڈا کیونکہ G7 کا رکن ہے، جو کہ ترقی یافتہ ممالک کی ایک تنظیم ہے، تو اس لیے امپورٹنس اس کی ہے، اور امریکہ کے ساتھ ہے ایک اس کی امپورٹنس یہ ہے۔ برطانیہ چونکہ سلامتی کونسل کا رکن ہے مستقل اور ویٹو کی پاور رکھتا ہے، تو اس لیے اس کی امپورٹنس ہے۔ اس سے پہلے روس اور چین 1988 میں تسلیم کر چکے ہیں فلسطینی ریاست کو، لیکن اس سچویشن میں کیا یہ چیز فائدہ دے گی؟ جبکہ تسلیم کرنے کے ساتھ ساتھ ان کو اس وقت ان کی جان بچانا ضروری ہے، کیونکہ جینوسائیڈ وہاں پر چل رہا ہے، ایتھنک کلینزنگ وہاں پر چل رہی ہے، اور امریکہ اور اسرائیل اس معاملے کو، یا یہ جو بات ہے اس کو کہہ رہے ہیں کہ یہ صرف نمائشی اعلانات ہیں، تو اس پر بھی ہم بات کریں گے۔ دوسرا، وزیر اعظم پاکستان بھی وہاں پر موجود ہوں گے، اور ڈونلڈ ٹرمپ سے ان کی ملاقات بھی متوقع ہے، تو اس کے اندر کیا امور زیر بحث آئیں گے یہ بھی دیکھنا ہوگا۔ بڑا امپورٹنٹ ہے یہ چیز، تو اس کو بھی آج کے ہم شو میں ڈسکس کریں گے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ ہم انسرجنسی کے حوالے سے بات کرتے ہیں۔ ملک میں دہشت گردی پھر سے ایک طرح سے وہ جڑیں پھیلانے کی کوشش کری، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ کس طریقے سے آپ نے دیکھا کہ ہم نے شکست دی بھارت کو، اور بھارت کی جو پراکسیز ہیں اور مختلف طریقے سے پاکستان پہ حملہ آور ہوتی، اور پھر یہاں پر ان کو سپورٹ بھی کسی حد تک مل جاتی ہے، تو یہ ایک مسئلہ ہے۔ تو ابھی حالیہ واقعہ قبائلی ضلع خیبر ہے، جہاں پر وادی ترہ میں ایک کمپاؤنڈ میں رکھا گیا جو دھماکہ خیز مواد تھا وہ پھٹا ہے، اس کے نتیجے میں 24 افراد ہلاک ہو گئے ہیں، جن میں شدت پسند بھی ہیں اور اس کے علاوہ عام شہری بھی ہیں۔ اب اس میں امپورٹنٹ چیز یہ ہے
کہ آپ یہ دیکھیے کہ یہ وہ تنظیمیں ہیں جب سے امریکہ وہاں سے گیا افغانستان سے، اس کے بعد پھر آپ نے دیکھا کہ پاکستان نے اس ایویکویشن میں اور خاص طور پر معاہدوں میں بڑا اہم رول پلے کیا تھا، لیکن اس کے بعد سے یہاں پر جو ٹیررزم ہے یا ایکسٹریمزم ہے یہ وہاں سے بڑا اسپانسر ہو رہا ہے. تو یہ ایک معاملہ ہے جس کے اوپر مزید ہمیں ایفرٹ کرنے کی ضرورت ہے، اور باقی جو پروپیگنڈا ہے وہ اس متعلق الگ سے کیا جا رہا ہے، لیکن حقائق کو صحیح طرح سے دیکھنے کی ضرورت ہے. جو مہمان ہیں ان کا تعارف آپ سے کروائے دیتے ہیں. اور ایک اور چیز بڑی رہ گئی، وہ ہے کہ ہمارے کرکٹ کا وہ حال ہے. آپ نے دیکھا گزشتہ روز بڑا ایک امپورٹنٹ میچ تھا. مجھے سمجھ نہیں آتی کہ اس کے اوپر ڈسکشن کریں تو کیا کریں. رائیولری کی بات کو کہا جا رہا ہے، لوگ بڑے دکھی ہو گئے کہ سوریا کمار یادو نے کہہ دیا کہ جی رائیولری بنتی نہیں ہے. تو ہی واز ویری رائٹ اباؤٹ دیٹ. دشمن بھی اگر کوئی بات کرے اور حقیقت پر مبنی ہو تو ایکسپٹ کرنا چاہیے. اگر آپ 15 میچ کھیلے گئے ہوں جن میں سے آپ نے 3 جیتے ہوں تو واقعتاً رائیولری کہاں سے بنتی ہے؟ یہ 2007 سے لے کے اب تک کے میں سٹیٹس بتا رہا ہوں، اور گزشتہ 5 میچز میں سے آپ نے 1 میچ جیتا ہے، اور وہ بھی 2022 میں آپ نے آخری میچ جیتا تھا. اس میں آپ کے پاس چانسز بھی تھے تب بھی آپ نہیں جیت پائے. آپ کو ڈراپ کیچز ملے، فخر زمان کے کیچ کی آپ بات کر رہے ہیں جو ڈاؤٹ فل ہو سکتا ہے کہ ظاہر ہے کہ جب آپ ایک 3D سینیریو کو 2D میں کیپچر کرنے کی کوشش کریں، بینیفٹ آف دا ڈاؤٹ جو ہے وہ بیٹسمین کو جانا چاہیے تھا، لیکن پھر بھی یہ ہے کہ ڈاؤٹ فل کہا جا سکتا ہے اس کو. لیکن اس کے علاوہ کتنے کیچز انہوں نے ہمارے چھوڑے، لیکن کیا ہم نے کیپٹلائز کیا؟ ایک اچھے سٹارٹ کے بعد ہم 11 سے 17 اوور تک 18 اوور تک ہم کیا کرتے رہے، ہماری بالنگ میں چوائسز کیا رہی. تو یہ بہت کچھ ہے جس کا آج ہم پوسٹ مارٹم کریں گے پروگرام کے اگلے حصے میں. فی الوقت جو مہمان ہیں ان کا تعارف آپ سے کروائے دیتے ہیں. بیرسٹر ملک صاحب ہیں، وزیر مملکت برائے قانون و انصاف، بہت شکریہ جی آپ کے وقت کے لیے. اور بیرسٹر عمیر خان نیازی صاحب ہیں، رہنما ہیں پاکستان تحریک انصاف، آپ کا بھی بہت شکریہ، آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا. سب سے پہلے لیٹس سٹارٹ ود دیٹ، یہ بڑا اہم اور امپورٹنٹ ایونٹ ہو رہا ہے، اور خاص طور پر یہ جو کانفرنس ہو رہی ہے 2 ریاستی حل سے متعلق سعودی عرب اور فرانس کی میزبانی میں ایک اجلاس ہونے جا رہا ہے. ظاہر ہے امریکہ نے تو اپنی لا تعلقی کا اعلان کر دیا ہے، لیکن پاکستان اس کو کس طرح سے دیکھ رہا ہے؟ اور عقیل صاحب اس کی سگنیفیکنس کیا ہے؟ پہلے تو یہ وہ ملک تھے، مثال کے طور پر برطانیہ کی بات کریں یا پھر باقی دیگر ممالک کی، کہ وہ اسرائیل کے خلاف کچھ بولنے سے یا فلسطین کے حق میں کچھ بولنے سے قاصر رہتے تھے، لیکن اب جو سپورٹ سامنے آئی ہے آپ کو لگتا ہے کہ اس کی کوئی سگنیفیکنس ہوگی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اشفاق صاحب بہت بہت شکریہ. دیکھیں بالکل جو اس کے کانٹورز ہیں UNGA کے 80th اسمبلی کے، میں یہ بالکل کہہ سکتا ہوں کہ اس تمام تر معاملے کے اوپر جو ایک سینٹرل ٹاپک ہے، یہ جو تھیمیٹک ٹاپک ہے، وہ تو کنسرننگ فلسطین کے حوالے سے ہے اور غزہ کے حوالے سے ہے. اور بالکل اس کے ساتھ ساتھ جو فرانس نے اور سعودی عربیہ نے ایک جوائنٹ جو ان کی کانفرنس ہے اس تمام تر معاملے کے اوپر، میں سمجھتا ہوں کہ بڑی خوشائند بات ہے. اور دیگر ممالک جو کل ہی ڈیسیجن ہوا، وہ آپ نے دیکھا کہ آسٹریلیا، کینیڈا، برطانیہ اور دیگر ممالک اگر بات کی جائے تو ان کی ایکسیپٹنس کے حوالے سے کہ فلسطین کا اسٹیٹ ہوڈ، ویسے لیکن میں یہ اس کو ود اے پنچ آف سالٹ ہی لوں گا اور اس کو اسی نظر سے ہی دیکھتا ہوں. وجہ یہ ہے کہ دیر آئے درست آئے، پر بہت دیر کر دی اس اچھے اقدام کو اٹھاتے ہوئے اور مہربانی کرتے ہوئے. کیونکہ اگر اصل حالت آپ دیکھیں پری 1960s کے بارڈر کی، وہ جو بارڈرز تھے اس میں فلسطین کا جو نقشہ ہے اور جو اسرائیل کا نقشہ، اس میں واضح فرق ہے. اگر وہ جو بارڈر کی جو سچویشن ہے اگر اس کو وہ ایکسپٹ کریں تو پھر تو اچھی خوشائن بات ہے. لیکن ابھی جو ایگزسٹنگ اس کے بارڈرز ہیں، جو ایگزسٹنگ نقشہ ہے، جو نسل کشی وہاں پہ کی گئی ہے، جو ان کو بالکل ایک کیمپ سچویشن میں ریڈیوس کر دیا گیا ہے. معذرت کے ساتھ مجھے یہ کہنا پڑتا ہے کیونکہ اتنے دل خراش واقعات، اور جب سے مطلب یہ اکتوبر کا واقعہ ہوا اور اس کے بعد پھر تمام تر معاملہ، اور جس طرح ایک متواتر طور پہ فلسطینی بچوں کی، عورتوں کی، وہاں کے شہریوں کی نسل کشی، ان پہ جو مظالم ڈھائے جا رہے ہیں، بس یہ تھے یا منحصل قوم اور منحصل مسلمان بھی اگر آپ دیکھیں تو یقین جانے کہ وہ الفاظ نہیں ملتے کہ وہ کن الفاظ میں آپ اس کی مذمت کریں. اور ہمیں بالکل اس تمام تر معاملے کے اوپر ہماری ایک بڑی اسٹیٹڈ پوزیشن ہے، جو اسٹیٹ کی پوزیشن ہے، اسٹیٹ کی پالیسی بڑی اسٹیٹڈ ہے اس تمام تر معاملے کے اوپر. اور ہم UNGA میں بھی وزیر اعظم پاکستان میاں محمد شہباز شریف صاحب وہ بالکل اس معاملے کو اٹھائیں گے، اور فلسطینیوں کے ساتھ جو یکجہتی ہے اور جو غزہ کے اندر جو جارحیت ہوئی ہے اور جو مسلسل جاری و ساری ہے، اس کے اوپر بھی وہ روشنی ڈالیں گے، اور ان کے ساتھ اظہار یکجہتی کا بھی جو اظہار ہے وہ بھی کیا جائے گا.
اور پوری دنیا کو یہ باور کروایا جائے گا کہ اس تمام تر معاملے پہ فلسطینی بھائی بہنیں بچے بزرگ وہ اکیلے نہیں ہیں. پاکستانی قوم پاکستان کے لوگ ان کے ساتھ کھڑے ہیں, کل بھی کھڑے تھے, آج بھی کھڑے ہیں اور آئندہ بھی ان کے ساتھ کھڑے رہیں گے. بالکل. لیکن اب یہ تمام تر سچویشن جس طرح ایک میں بات واضح ضرور آپ کو بتاؤں, جب میں نے شروع میں ہی آپ کے پروگرام میں کہا کہ بہت دیر کر دی آتے آتے, یہ درست فیصلہ ہے ان ممالک کا اس فلسطین کو ایکسپٹ کرنا, اس کو اسٹیٹ ہوڈ کو ماننا, لیکن ایٹ دا سیم ٹائم یہ تمام تر اگر بات کی جائے تو میس بھی کریٹڈ انہی کا ہی ہے. بالکل. اگر آپ دیکھیں 100 سال پہلے کی تاریخ ہے, یہ تمام تر سیکرٹ پیکٹ کے نتیجے میں, ایک سیکرٹ پیکٹ کے نتیجے میں جس طریقے سے سارے اختیارات دیے گئے. اور عمیر نیازی صاحب بات یہ ہے کہ اب وہ کہتے ہیں نا کہ آپ نے ریاست تسلیم کی بھی تو کیا کی, کہ اب ریاست کے نام پہ بچا کیا ہے. لوگوں سے ایک ملک بنتا ہے, وہ لوگ ہی نہ رہیں تو پھر وہاں پر ملبے کا ڈھیر ہی ہے. آپ اس کو کس طرح سے دیکھتے ہیں کہ امریکہ بھی اس کو نمائشی خیر قرار دے رہا ہے, وہ اس وجہ سے کہ اس کی ہمدردیاں اور اس کی سپورٹ اور ساری چیزیں تو اسرائیل کے ساتھ ہی ہیں, لیکن اس سے ہٹ کے آپ کو لگتا ہے کہ اس میں کچھ پازیٹو ہے کہ چلو دیر کی بڑی دیر کی مہرباں آتے آتے, یا کہیں کہ دیر آئے درست آئے؟ دیکھیں اب تو جس طرح سے عقیل بھائی نے بات ہے ٹو لیٹ ان دا ڈے, اور بنیادی طور پہ دیکھیں یہ پرابلم کریٹ کس کا کیا ہوا ہے. بیسیکلی تو برٹش یہ ایریا چھوڑ کے گئے نا, اپنے 1947 کے پارٹیشن پلان پہ عمل نہیں کرا سکے, جس کی وجہ سے آج تک کی یہ ساری خون ریزی ہو, اور اس نسل کشی میں وہ برابر کے ذمہ دار ہیں. آج وہ ریکگنیشن دے بھی دیں تو اس نسل کشی کا برڈن ان سے نہیں اترے گا, وہ سارے اس میں کمپلیسٹ رہے ہیں, ساروں نے اپنا اس میں اپنا حصہ ڈالا ہے, اس خون میں انہوں نے اپنے ہاتھ رنگے ہیں. تو اس کو اس طرح سے جانے دینا کہ جی انہوں نے اب اچھا کر لیا, تو میں نہیں سمجھتا کہ اس کا اب کوئی اس طرح سے کوئی وائبل رہا ہے. جس طرح کی ٹرمپ کی اسٹیٹمنٹ کہ جی ہم ان کو ری ایلوکیٹ کریں گے, اور یہ سارا آئی واش ہو رہا ہے. بنیادی طور پہ فلسطین کاز ہم نے بڑی بری طرح سے نیگلیکٹ کی, اور اٹس ٹو لیٹ ان دا ڈے کہ اس کو ہم دوبارہ سے چیزوں کو کھڑا کر سکیں. جس طرح سے ابھی مسلم ورلڈ کا آپس میں حال ہوا ہے, جب تک یہ ایک پلیٹ فارم پہ نہیں آئیں گے, اب ایک اپرچونٹی ارائز ہو رہی ہے. اگر پاکستان سعودی عربیہ قریب ہو سکتے ہیں تو باقی تمام ممالک کو بھی قریب ہونا پڑے گا. جب تک اپنی اس طرح کی ایک ملٹریلی الائنس نہیں کریں گے تو زائنسٹ پلان تو اب فلسطین تو گزر گیا, اس سے بہت آگے کی باتیں ہیں, اب تو بہت آگے کی باتیں ایکسپینڈ کرنا ہے, اور ان باقیوں کو خطرہ ہے. بالکل ایسے ہی. ویسے عقیل ملک صاحب اس پہ بھی میں چاہوں گا کامنٹ کر دیں کہ جس طریقے سے قطر کے ساتھ ہوا معاملات, اور اس کے اندر جس طریقے سے ایک متفقہ میسج جانا چاہیے تھا, یا اپنے سفارتی تعلقات منقطع کرتے یا ایک اسٹرانگ میسج دیتے, یہاں پہ تو بھرپور مذمت کے بعد ہی سارے کے سارے لوٹ گئے. تو ایون دیٹ وازنٹ انف. دیکھیں میں نے ایک پہلے پروگرام میں پچھلے ہفتے یہ ذکر کیا تھا کہ اس تمام تر سچویشن کے بعد, اور یہ بڑی ایک الارمنگ سچویشن تھی کہ قطر جو میڈیشن کروا رہا ہے یا جو میڈیشن کو فروغ دے رہا ہے اس تمام تر معاملے کے اوپر, کہ دونوں پارٹیز کو جو ہے کسی وائبل سولوشن کی طرف لے کے جانا چاہیے, اور اس کے اوپر وہ کام کر رہا ہے. اپنے اس نے گڈ آفیسز وہاں پہ آفر کیے ہوئے ہیں, انہی کو ہی نشانہ بنا دیا. اب جب انہی کو نشانہ بنایا, اور مطلب ایک اتنی ایگریشن کے ساتھ, کیونکہ ایک ایگریسر ملک ہے اسرائیل, اور وہ نہ آؤ دیکھ رہا ہے نہ تاؤ دیکھ رہا ہے, اور وہ لوگ یا وہ ممالک جن کے اپنے, اور جی سی سی کی اسپیسیفکلی اگر بات کی جائے, جن کے سفارتی تعلقات ہیں, تو میں نے یہ پہلے بھی کہا تھا کہ ان کو چاہیے کہ ابراہم ایکارڈز کو سسپینڈ کیا جائے فی الفور. جتنے بھی ممالک نے اپنے سفارتی تعلقات بنائے ہیں اسرائیل کے ساتھ اس مڈل ایسٹ کے ریجن میں, تو ان کو بالکل ان کو ختم کرنا چاہیے, سسپینڈ کرنا چاہیے, جب تک وہ فلسطینیوں کی نسل کشی روک نہیں دیتے, فلسطینیوں کے اوپر جو ظلم کر رہے ہیں اس کو ہالٹ نہیں کرتے, اس کو ختم نہیں کرتے, تب تک جو ہے کوئی سفارتی تعلقات کسی قسم کے نہیں ہو سکتے. خیر البتہ اب یہ بھی سننے میں آ رہا ہے کہ جو دیگر ممالک جو جی سی سی کے تھے یا مڈل ایسٹ کے تھے, جو خواہش رکھتے تھے ان کے ساتھ تعلقات بنانے کے, تو اب میں سمجھتا ہوں کہ اس پہ بھی وہ کہہ رہے ہیں کہ اسرائیل غالباً جو ہے وہ خود ہی کوئی تعلقات کو آگے نہیں بڑھانا چاہتا یا تعلقات نہیں استوار کرنا چاہتا. لیکن ایک بات یہ ہے کہ ہمیں جو براڈر پکچر ہے مسلم ورلڈ کے حوالے سے یا بالخصوص ریجن کے حوالے سے, ریجن کی جو سیفٹی اور سیکیورٹی اور اسٹیبلٹی ہے, ریجن ایٹ لارج کی میں بات کروں, کیونکہ یہ صرف خالی ساؤتھ ایشیا کی بات نہیں ہے, ساؤتھ ایشیا
پلس جی سی سی اینڈ دا مڈل ایسٹ ہے, جو مینا ریجن ہے اس کو بھی اگر دیکھا جائے, مڈل ایسٹ اینڈ نارتھ افریقہ, تو اس حوالے سے بالکل جو مسلم ممالک ہیں ان کو یہ بالکل او آئی سی کے پلیٹ فارم سے اینڈ ادر وائز جو ایک نیٹو اسٹائل فار دا سیفٹی اسٹیبلٹی اینڈ سیکورٹی آف دا ریجن ہے, اس پہ بالکل ہاتھ ملانے چاہیے. اگر دیکھیں نا ویسٹرن پاورز کر سکتی ہیں, ویسٹرن ممالک کر سکتے ہیں, تو دیر از نتھنگ ہولڈنگ اس بیک. ٹھیک ہے, تو ہمیں بھی اسی طرز پہ ہی کرنا چاہیے, تمام تر معاملے کو آگے بڑھانا چاہیے کہ ایک اور ایک 11 ہوتے ہیں, اور ایک اگر اکیلا ملک ہے تو وہ ظاہری بات ہے کہ وہ پھر اس پورے پروسیس میں اکیلا ہی ہوگا. تو آپ کو یکجہتی کا جو یہ وقت ہے اس پہ بالکل اس کا مظاہرہ کرنا چاہیے. اچھا بیرسٹر صاحب, عمیر صاحب, یہ ذرا فرمائیے کہ ایک جانب تو یہ چیلنجز ہیں, پاکستان کا معاہدہ ہو جاتا ہے سعودی عرب کے ساتھ دفاعی معاہدہ, یہ ایک بڑا خوش آئند ہے اور اس سے بھی ایک بڑا اسٹرانگ سگنل جائے گا. دوسری جانب یہ اسرائیل کے ایکسپینشن پلانز ہیں. تیسرا ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ابھی ہمارے پڑوسی ملک افغانستان میں وہاں سے جو سیکیورٹی ایشوز ہیں وہ اپنی جگہ ہیں, لیکن یہ جو بگرام ایئر بیس سے متعلق ایک امریکہ نے ابھی بار بار جو ہے وہ ایک بڑی دلچسپی کا اظہار کیا, اور ابھی تو تھریٹن بھی کیا ہے پریزیڈنٹ ٹرمپ نے کہ اگر وہ واپس نہیں دیں گے تو بیڈ تھنگز آر گوئنگ ٹو ہیپن. تو اب اس میں کیا پاکستان کا اس میں کیا مفاد آپ کو دکھائی دیتا ہے, کہ پاکستان کا مفاد کس میں ہے, کہ جو سچویشن ہے ایز از رہے یا امریکہ کی دوبارہ سے اس بگرام ایئر بیس پہ واپسی ہو؟ دیکھیے پاکستان کا تو فیصلہ تو بظاہر جو ہے نا وہ تو اوپن یہی ہونا چاہیے کہ اپنے کسی ہمسائے کے ساتھ کسی کانفلکٹ میں نہیں پڑنا چاہیے. اوور آل امریکہ جو بات کر رہا ہے وہ ٹوٹلی انٹرنیشنل لاز کے بھی اگینسٹ ہے. ایک سوورن ملک ہے, ایک سوورن ٹیریٹری میں کس طرح ڈیمانڈ کر سکتے ہیں کہ جی یہ فلاں ایسٹ ہمارے حوالے کرتے ہیں؟ یہ تو اسے بدماشی کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے. مگر ساتھ ہی ساتھ دیکھیں 2-3 چیزیں ہیں جو ہمیں بڑے کیئرفلی دیکھنی پڑے گی. ہمارے ملک کے اندر آپریشن چل رہا ہے, ٹھیک ہے, ہمارے ساتھ کوآپریٹ نہیں کر رہی افغان گورنمنٹ, تو اب اس کو پریٹیکس بنا کے کہیں ہم لڑ بیٹھیں, ٹھیک ہے, اور کسی کی پراکسی بن جائے تو وہ بھی ہمارے لیے خطرناک ہوگا. کیونکہ آپ نے دیکھا ہے کہ امریکہ کے ساتھ ہمارا ریلیشن شپ ہمیشہ رہتا ہے کنوینئنس والا. جب تک انہیں یوٹیلٹی ہوتی ہے وہ ہمارے ساتھ اچھے چلتے ہیں, بعد میں وہی پریسلر امینڈمنٹ آ کے سینکشنز بھی لگ جاتی ہیں, پوری افغان وار بھی آپ نے لڑ لی, ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے کچھ نہیں ملتا. اس لیے بڑا باریکی سے چلنا پڑے گا. مگر ساتھ ہی ساتھ آپ کی پوزیشننگ چائنا کے ساتھ ہے, دیکھیں وہ بھی بڑا امپورٹنٹ ہے. تو یہ سارے گلوبل کانٹیکس کو ساتھ دیکھ کے چلنا پڑے گا, اور اس طرح کی کسی بھی چیز سے جس طرح کی امریکہ باتیں کر رہے تھے کہ امریکہ کے ساتھ ٹائز ہونے چاہیے, یہ نہیں کہہ رہے کہ ہمارے ٹائز نہیں, ہم جو ٹائز انجوائے کر رہے ہیں اس کو فردر بڑھائے. اگر کوئی ٹریڈ اپرچونٹی ملتی ہے تو کرپٹو, کاؤنٹر ٹیررزم اور جو ہے نا منرل سے باہر نکل کے اور بھی بہت سارے شعبے ہیں اس میں بھی جو ہے نا ان کے ساتھ پینگے بڑھائیں, کوئی مسئلہ نہیں. مگر اس طرح کی کسی چیز میں گھسنا میں سمجھتا ہوں کہ پہلے جس ملک نے 70-80 ہزار جانوں کی قربانی دی ہے اس سے آپ جو ہے نا ٹو مچ ڈیمانڈ کریں گے. ٹھیک ہے. بیرسٹر عقیل, آپ کے تھاٹس اس پہ کیا ہیں؟ وہ اس بنیاد پہ کہ آپ یہ دیکھیں کہ جس طریقے سے راتوں رات خالی کیا تھا امریکہ نے یہ اڈا, یعنی کہ وہاں کے جو مقامی کمانڈرز کے تھے ان کو پتہ تک نہیں تھا کہ یہ امریکی یہاں سے چھوڑ کے جا رہے ہیں. اب جو ہے وہ پریزیڈنٹ ٹرمپ ایک تو وہ جو اشارہ دیتے ہیں کہ یہاں سے کچھ ہی فاصلے پہ, 1 گھنٹے کے فاصلے پہ چین جو ہے وہ اپنے نیوکلیئر ہتھیار بنا رہا ہے. اچھا, چین کا بھی اس کے اوپر ابھی ریئیکشن سامنے ہے. دوسرا یہ کہ سگنیفیکینس ہے, ظاہر ہے کہ ایک اڈا جو کہ ہزاروں فوجیوں کا ایک بیس بن سکتا ہے, جو ایک مطلب یہ ہے کہ بڑا انوینسیبل قسم کا اس کا ڈیفنس ہے, لیکن یہ کہنا کہ یہ ہماری ملکیت تھی, ہم نے بنایا تھا, حالانکہ آپ کو پتا ہوگا 1950s میں پہلے سوویت یونین نے, رشیا نے اس کے اوپر کام کیا تھا, اس کے بعد پھر آہستہ جب ان کے کنٹرول میں آیا تو انہوں نے اس کو بلڈ کیا. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پاکستان کو اس وقت کیا سوچنا چاہیے, پاکستان کی اس وقت اپروچ کیا ہونی چاہیے؟ دیکھیں اشفاق صاحب, آپ نے جس طرح خود ہی ذکر کیا کہ 50s کے ٹائم پہ یہ یو ایس ایس آر یا سوویٹ کے جو ٹائم پہ یہ بنی ایئر بیس, اور پھر ظاہری بات ہے یہ بھی کسی سے رکھی چھپی بات نہیں کہ پاکستان سے اس کو کیا نقصان ہوا اور پاکستان کے خلاف بھی وہ استعمال ہوئی, اور یہ تمام تر معاملہ آپ کو بالکل پتہ ہے, یہ ایک ہسٹوریکل فیکٹ ہے جس کو ڈینائی نہیں کیا جا سکتا. لیکن ایٹ دا سیم ٹائم جب وار آن ٹیرر شروع ہوئی 2001 کے ٹائم پہ, تو پھر آپ کو یہ بھی معلوم ہوگا, آپ نے جس طرح خود بھی اس کا ذکر کیا کہ وہاں پہ پھر امریکہ نے اس کی ایکسپینشن کی اور وہاں پہ انہوں نے اپنے اڈے کو بنایا اور اس کے اوپر بڑا کوئی کام شام بھی کیا اور انفراسٹرکچر بھی ڈیولپ کیا. ایٹ دا سیم ٹائم اب اس کو واپس مانگنے کی جو ڈیمانڈ ہے, ہمیں بڑا اس کو کیئرفلی اور اسٹریٹجکلی اور میٹیکولسلی دیکھنا ہوگا, کیونکہ ہمیں دیکھیں امریکہ تو اس کا تو انخلا ہو گیا 2001 کے بعد, 2021 کے بعد. اب ہوا کیا,
اب 2001 سے 2020-21 تک جب بھی فال آف کابل ہوا، پھر اگست 2021 غالباً وہ ٹائم تھا، اب اس کے بعد سے کون سفر کر رہا ہے؟ اس کے بعد تو سفر پاکستان کر رہا ہے. اگر آپ ٹیررزم ریلیٹڈ انسیڈنٹس دیکھیں تو اس میں آپ کے جو کے پی کے صوبے میں اور بلوچستان کے صوبے میں جو ڈائریکٹلی بارڈر آپ کا افغانستان کے ساتھ شیئر کرتے ہیں دونوں صوبے، تو وہاں پہ ان دو صوبوں میں جو آپ کے ایسٹرن نیبر اور ویسٹرن نیبر کی طرف سے جو ملی بھگت سے جو شواہد ملتے ہیں، ٹی ٹی پی کے ہو گئے، ٹی ٹی اے کے ہو گئے، آئی ایس کے پی کے ہو گئے، دیگر فیکشنز کے ہو گئے، وہ تمام تر شواہد تو یہی مل رہے ہیں کہ انڈین بیکڈ، انڈین سپانسرڈ جو اسٹیٹ ٹیررزم ہے، یہ جو 13 والا واقعہ ہے یہ بھی آپ کے سامنے ہے نا، کہ باقاعدہ اسلحے کی ڈمپنگ اور اسی میں دھماکہ ہونا، یہ بھی تو ایک اس بات کی عکاسی کر رہا ہے. بالکل، ایبسولوٹلی، بالکل. اب یہی بات ہے کہ اب پاکستان تو وار اینڈ ٹیرر کی جو جنگ تھی اس کے خلاف سیسا پلائی دیوار کی طرح کھڑا ہوا ہے، کھڑا ہوا تھا اور کھڑا ہوا رہے گا. جب آپ کے آپریشن ضرب عزم اور رد الفساد ہوئے تو اس ناسور سے جان چھڑوائی گئی، لیکن افسوس اس بات کا ہے کہ دوبارہ جو اس ناسور نے اپنا سر اٹھایا ہے اور جو ایک مینی فولڈ انکریز آئی ہے، ڈبل دی اماؤنٹ آف انسیڈنٹس آپ دیکھتے ہیں کہ پچھلے سال سے اس سال کے آپ اگر نمبرز دیکھیں تو اس میں ڈبل انکریز آئی ہے ٹیررزم ریلیٹڈ انسیڈنٹس میں. تو کم از کم ہمیں یہ چاہیے کہ ہم تو ابھی بھی برنٹ فیس کر رہے ہیں ٹیررزم کا، ایز اے اسٹیٹ، ایز اے کنٹری، ایز اے نیشن، اور ہم نے 90,000 سے زائد جانیں جو ہیں وہ اس دہشت گردی کی جنگ میں ہماری جانوں کے نذرانے ہم نے پیش کیے ہیں. ہمارے نوجوان جو سرحدوں کی حفاظت کرتے ہیں، جو افواج پاکستان کے جوان ہیں، وہ ابھی بھی لا انفورسمنٹ ایجنسیز کے آفیشلز ابھی بھی آئے روز جو ہے جامع شہادت نوش فرماتے ہیں. تو کم از کم ہمیں اس کو بڑا اسٹریٹجکلی دیکھنا چاہیے کہ ہمارے اپنے ملک کے اور ہمارے سٹیزنز کے انٹرسٹ میں کیا ہے، ہماری اپنی سیفٹی اور سیکیورٹی اور سوورنٹی کے انٹرسٹ میں کیا ہے. بٹ ایٹ دا سیم ٹائم ہمیں اس چیز کو بھی دیکھنے کی ضرورت ہے کہ ہم اس ریجن میں پیس، اسٹیبلٹی اور سیکیورٹی چاہتے ہیں اور ایک لاسٹنگ پیس چاہتے ہیں. اس حوالے سے اس ناسور سے جان چھڑانے کے لیے ہمیں کیا اقدامات اٹھانے پڑے، ہمیں کرنے چاہیے. اچھا بیرسٹر صاحب، عمیر نیازی صاحب، ایک اور مسئلہ ہے، وہ جو مسئلہ جس کے ابتدائیے میں نے تذکرہ کیا وہ پاکستان سے متعلق ہے. اب تھوڑا ڈسکشن اس پہ لے آتے ہیں. سیلاب کے بعد پانی کا اتر جانا، فصلوں کی بوائی اور وہ سارے چیزیں، تو اس کے اندر میں نے، آپ کو یاد ہوگا آپ کے ساتھ بھی ایک پروگرام میں ڈسکشن ہوئی تھی کہ اس کے بعد کیا ہوگا. تو ایک امپریشن یہ آ رہا تھا اس وقت کہ جی پانی اتر جائے گا تو بڑی زرخیز ہو جائے گی زمین، لیکن اس کے برعکس ہوا. اور اس خدشے کا اظہار اس وقت کیا تھا سپٹمبر کے آغاز میں کہ یہ ریت جو سلٹ آئے گی وہاں سے، جو بھارتی ڈیمز کی کھلنے کی وجہ سے اور پانی وہاں سے آیا، تو وہ بڑا نقصان دے گی، اور ویسے ہی ہو رہا ہے. تو آپ کی اسیسمنٹ کیا ہے اور اب کیا چیلنجز ہو سکتے ہیں؟ جس طرح کسان تو بڑے پریشان ہیں اس کو لے کے. دیکھیں، کسان کی پریشانی تو جائز ہے، کیونکہ دیکھیں کسان آلریڈی پچھلے 2 سال میں لاس میں تھا، اس کے پاس پیچھے کشن ہی نہیں ہے. اور جب ایک سچویشن اس طرح کی کریٹ ہو گئی ہے کہ خالی ایک اس کی فصل نہیں تباہ ہوئی، بہت سارے علاقے ہیں، اگر آپ ملتان ڈاؤن ورڈز دیکھ لیں، آموں کے باغات ہیں جو سبمرج ہوئے ہیں. تو آموں کا یہ بھی آپ کا ایکسپورٹ آئٹم ہے. رائس تو ایک ہے ہی ہے، ٹھیک ہے، اس کو بھی بہت سویئرلی افیکٹ کیا ہے. جہاں آموں کے درخت تھے بڑے بڑے اور پانی کھڑے ہو گئے، وہ باغات ناکارہ ہو گیا. وہ کتنے 100 ایکڑ ناکارہ ہوئے ہیں، یہ تو اسٹیمیشن آئے گی تو ایگزیکٹ ایکسٹینٹ کا اندازہ ہوگا. دیکھیں پاکستان کو اس وقت سب سے بڑا جو چیلنج درپیش ہے وہ فوڈ سیکیورٹی کا ہے، جس کو ابھی تک ہم سیریسلی نہیں لے رہے. دیکھیں خالی آپ کہیں کہ آپ نے بندے ریسکیو کر لیے، تمبو لگا کے جو ہے نا وقتی طور پہ آپ ہفتہ 10 دن کھانا دے دیں گے، اس سے بات آگے نہیں بڑھے گی. اس وقت جو چیلنج درپیش ہے، دیکھیں آپ نے کسان کے ساتھ کیا ہے. کسان کو آپ نے لوپ میں نہیں رکھا. آئی ایم ایف نے آپ کو مجبور کیا، آپ کی اسٹیپل فوڈ کراپ تھی ویٹ، وہ اس نے پرچیز نہیں کرنے دی، جس کی وجہ سے کیا ہوا کہ ریٹ کریش کر گئے. ریٹ کریش کرنے کی وجہ سے یہی ویٹ جو ہے نا، جو کہ استعمال نہیں ہونی چاہیے تھی، پولٹری کی فیڈ میں استعمال ہوتی رہی، کیونکہ یہ مکئی سے بھی سستی تھی. تو کوئی پاگل تھا کہ جو ہے نا وہ مکئی خریدتا، انہوں نے اس کو یوز کیا. اب کیا ہو رہا ہے کہ جو 2200 روپے من والی تھی وہ 4000 سے اوپر چلی گئی ہے. اور ابھی تو آپ مڈ وے ہیں، ابھی تو بوائی بھی نہیں ہوئی. کٹائی جا کے کب ہوگی؟ اپریل اینڈ میں ہم جا کے کٹائی کی، وہ بھی اگر پانی اتر گیا. لیکن اب تو چیلنج کیسے ہے؟ اب یہ چیلنج بڑا ہے کہ بوائی ہوگی کیسے. میں تو وہی ڈسکس کر رہا ہوں. بیرسٹر صاحب آپ کی نظر سے بھی ویڈیو گزری ہوگی جس کے اندر یہ سلٹ سے متعلق وہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ اب یہاں ریت اتنی آ گئی ہے کہ یہاں پر تو اگلے کئی سال تک بوائی ہونا مشکل ہوگا. کیا حکومت کے علم میں یہ بات ہے؟ اور اگر ہے تو اس بارے میں کیا سوچا جا رہا ہے کہ کیا کیا جائے گا؟
دیکھیں آلریڈی جو ہے جو کنسرن منسٹر ہیں ان کی ملاقات ہوئی ہے وزیر اعلیٰ صاحبہ سے، اور بالکل انہوں نے جو ویٹ پالیسی ہے اس کے حوالے سے بھی جو گزارشات تھیں فیڈریشن کے حوالے سے وہ کی، اور جو میکسیمم ریلیف ہوگا کسانوں کو فراہم کرنا، بیکاز آبویسلی ایک ڈیفیکلٹ پیریڈ رہا ہے، وی آر مائنڈفل آف دا فیکٹ کہ یہ سیلابی جو سچویشن تھی، یہ جو ڈیزاسٹر آیا ہے سیلاب کی وجہ سے، تو اس میں بالکل اس چیز کو دیکھنا ہوگا، اور ہمیں فارمر لیڈ پالیسیز جو ہیں اور فارمر فرینڈلی پالیسیز جو ہیں وہ لانے کی ضرورت ہے، اور بالکل ان کو جو آپ نے ریلیف فراہم کرنا ہے ویدر تھرو پالیسی، تھرو جو ٹارگیٹڈ آپ سبسڈی ہے اس حوالے سے، یا دیگر جو چیزیں ہیں جو اقدامات اٹھانے ہیں، تو پنجاب حکومت اور جو کنسرن ڈپارٹمنٹس ہیں ود ان پنجاب گورنمنٹ وہ بالکل اس کو دیکھے ہوئے ہیں اور اس کو اسٹڈی کر رہے ہیں، تاکہ فارمرز کو جو نقصان ہوا ہے اس کو کم از کم کسی حوالے سے ان کی کوئی کمپنسیشن کی جائے اور اس معاملے کو ایڈریس کیا جائے، کیونکہ یہ سیلاب تو پورے اس ایریا سے گزرا ہے۔ جی تو بالکل صوبے پنجاب کی حد تک تو ایک نیشنل لیول پہ پالیسی ہے جو آلریڈی کنسرن جو وزیر ہیں رانا تنویر صاحب، ان کی آپ کی نظر سے گزری ہوگی، ایک ملاقات ہوئی ہے وزیر اعلیٰ سے معاملے کے اوپر، جی تو اس کے بعد بھی ہم پنجاب حکومت کے تھرو بھی انشاءاللہ کوشش کر رہے ہیں، انشاءاللہ لیٹس سی کہ واٹ ہیپنز، بیکاز بڑا چیلنج ہے، بڑا مسئلہ ہے اور یہ سارٹ ہونا چاہیے۔ بہت شکریہ آپ کا بیرسٹر عقیل ملک صاحب، بیرسٹر عمیر خان نیازی صاحب، سر آپ کا بھی بہت شکریہ۔ ایک بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد کرکٹ کی تباہ حالی پر بات کریں گے۔ جناب علی، اب بات کرنی ہے کرکٹ کی، تو کوئی ایک غم ہو تو مداوا بھی کریں کہ ہر طرف مسائل ہی مسائل ہیں۔ جب بیٹنگ چل جاتی ہے ہماری تو ہماری اوپنر چل جاتے ہیں، سٹارٹ اچھا مل جاتا ہے تو مڈل اوورز میں اچھا نہیں کھیلتے، مڈل اوورز میں اچھا کھیل جاتے ہیں تو آخر میں اچھا نہیں کھیلتے، آخر میں اچھا کھیل جائیں تو پھر بالنگ ہماری پاور پلے میں صحیح نہیں ہوتی، پاور پلے میں صحیح ہو جائے تو پھر آگے صحیح نہیں ہوتی، سب کچھ صحیح ہو جائے تو پھر امپائر فیصلہ ہمارے حق میں نہیں دیتا، امپائر فیصلہ حق میں دے دے تو ٹی وی امپائر مکر جاتا ہے۔ مطلب کوئی ایک مسئلہ ہو تو اس کی بات کریں، تو اسی پر ذرا بات کر لیتے ہیں۔ سابق ٹیسٹ کرکٹر یاسر حمید صاحب ہمیں جوائن کر رہے ہیں۔ یاسر صاحب، بڑا کچھ ڈسکس ہوا، لیکن جو ایک ہسٹری ہے 2007 سے لے کے اب تک کہ جناب 15 میچز ہوئے ہیں، 3 ہم نے جیتے ہیں، تو وہ جب سوریا کمار یادو یہ کہتا ہے کہ جی یہ رائیولری اس کو نہیں کہنا چاہیے، تو غلط تو نہیں کہتا، لیکن ظاہر ہے کہ ہم سینسیٹیو قوم ہیں، ہم محبت کرتے ہیں کرکٹ سے اور ہمیں برا لگتا ہے، لیکن ہماری جو ٹیم کی پرفارمنس ہے وہ تو کچھ ایسی عکاسی کر رہی ہے سچویشن کی۔ یور تھاٹس؟ نہیں، جو اس نے بات کی ہے رائیولری نہیں کہنا چاہیے، خیر یہ اس کی تھاٹ ہے، لیکن کل اگر آپ میچ دیکھیں جس طرح سٹارٹ لیا ہے یار، بہت اچھا سٹارٹ، 7 اووروں میں 90 رن، آپ کا ایک آؤٹ ہے۔ اس طرح فخر نے اور فرحان نے بیٹنگ کی ہے شروع میں، جو انٹینٹ کی ہم بات کرتے ہیں وہ تھی پوری بیٹنگ پہ، آپ دیکھ لیں انٹینٹ نظر آئی ہے، اور انڈیا نے 5 کیچز ڈراپ کیے۔ اب آپ ایک ٹیم کی پریشر کا اندازہ اسی سے لگا سکتے ہیں کہ ایک ٹیم جب فیلڈنگ میں 5 کیچز ڈراپ کرتی ہے، اٹ مینز دے آر فیلنگ پریشر۔ ہم نے جو پریشر تھا وہ ان پہ کنورٹ کر دیا تھا، لیکن اس کے بعد 10 اووروں کے بعد یار آپ دیکھیں کہ 10 سے لے کر 17 اوورز تک ایک باؤنڈری بھی نہیں لگی، کوئی 30 رن بنے ہوں گے شاید۔ ہاں، اور 7 اوورز میں جہاں پہ میں سمجھتا ہوں یہاں پہ تھوڑی سی اسٹریٹجیکلی جو ہے وہ مسٹیکس ہوئی ہیں، کپتان کو خود نہیں آنا چاہیے تھا، حارث کو بھیجتے، ایسے ہی ہے، جو حارث ہمارے پاس پنچ ہٹر ہے، اور حسین طلعت کو بھیج دیا آپ نے۔ حسین طلعت کو کھلایا بھی ٹھیک نہیں ہے، حسن نواز کو آپ کھلائیں یار، ایک میچ میں اگر فلاپ ہوا کیا ہو گیا، وہ آپ کا پرومسنگ آپ کا فیوچر ہے، اس نے اپنا ٹیلنٹ شو کیا ہوا ہے، یہی ٹائم ہوتا ہے آپ کانفیڈنس دو بچے کو، اور اس کا کیا کام ہے، اس کا کام ہی ہے کہ یار وہ جا کے اور مارے، اپنی بیٹنگ کرے۔ اچھا، فرسٹ تھنگز کہیں پہ لگیں گی، فرسٹ تھنگز فرسٹ، کہیں پہ لگیں گی کہیں پہ نہیں لگیں گی، میرے خیال سے۔ پہلے میں فخر کے کیچ پہ آپ کا رسپانس جانا چاہوں گا، واز اٹ آؤٹ اور ناٹ؟ دیکھیں اس طرح کا ڈیسیجن ہمیشہ بیٹسمین کے فیور میں جاتا ہے، جسے کہتے ہیں بینیفٹ آف ڈاؤٹس آلویز گو ٹو دا بیٹسمین فیور، بالکل۔ تو یہاں پہ وہ اس کا ایک دم اس نے کہہ دیا بال ہٹس ان دا فنگرز، مطلب اس نے کوئی دوسرا اینگل ہی نہیں لیا، سامنے سے اس نے دیکھ کے کہہ دیا۔ میرے خیال سے پی سی بی نے جو کمپلینٹ لانچ کی ہے بالکل ٹھیک کی ہے۔ ایک یہ جو ہے ریفری، اور جو پہلے میچ میں امپائر کھڑے تھے جنہوں نے 4 جو ہے وہ آؤٹ دی اور سارے ٹرن ریٹرن ہو گئے تھے سارے، وہ جس کے سر پہ بال بھی لگی تھی، آج وہ ٹی وی امپائر بن گیا۔ اچھا وہی تھا ٹی وی، وہی تھا۔
اچھا ان کی بیمار پرسی کے لیے بھی گئے تھے میرے خیال سے مینیجر پاکستان کرکٹ ٹیم ہسپتال. تو خیر لیکن ان کی جو جاب ہے وہ صحیح نہیں کر رہے. وہ تو چلو انہیں بال. مجھے ایک چیز بتائیے, یہ صاحبزادہ فرحان ہے, ان سے متعلق مجھے ذرا یہ بتائیں کہ پچھلا میچ بھی تھا, اس کے اندر بھی آؤٹ کس طرح ہوئے تھے کہ آؤٹ سائڈ دی آف سٹمپ, دور بال تھی وائڈ کے نشان کے پاس, اور یہ اس کو چیز کرنے کے لیے گئے, لیگ سائڈ پہ گھماتے ہوئے آؤٹ ہوئے. آج کے میچ میں ایک تو اپنی 50 کے بعد یہ بالکل ان کا جو پیس تھا وہ سلو ہو گیا, اور دوسرا یہ ہے کہ اسی طریقے سے یہ وہی بال چیز کرتے ہوئے اسی طرح سے آؤٹ ہوئے. تو یہ جو فلاز ہوتے ہیں, کیا ان کو ویڈیوز نہیں دکھائی جاتی ہیں, یا ان کو کوئی بتاتا نہیں ہے کہ بھائی تم ایسی بال کو آف پہ کھیلنے کے بجائے تم ادھر چیز کرنے کیوں جا رہے ہو؟ یہ کوئی نہیں بتاتا ان کو. نہیں بالکل دیکھیں مومنٹم لوز کر کے تو بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ. اوور آل دیکھا جائے تو بہت ویسے تگڑی بیٹنگ کی ہے صاحبزادہ فرحان نے شروع میں, لیکن جو ہوپس ان سے ایکسپیکٹیشنز, آپ ایکسپیکٹیشنز کی بات کر رہے ہیں اور بالکل ہونی بھی چاہیے ایسے پلیئر سے. دیکھیں صاحبزادہ فرحان کی اگر بات کریں تو صاحبزادہ فرحان نے پچھلے T20 میں 4 سینچریز کی, ریکارڈ کی پاکستان کا. انہوں نے یہ جگہ ارن کی ہے. کل بھی انہوں نے بہت اچھا پرفارم کیا, لیکن آپ کی بات صحیح ہے, اگر یہ ان فلاز پہ کام کریں گے تو پاکستان کا بھی فائدہ ہے اور ان کا بھی فائدہ ہے. بہت دلیر پلیئر ہیں, اچھا کھیلے ہیں, اور پہلے میچ میں بھی آپ کی بات صحیح ہے, آف سٹمپ کے باہر انہوں نے کیا کلدیپ نے, اور انہوں نے مڈ آن پہ کیچ کروایا. ایکسٹرا کور کی شاٹ بہت ضروری ہے بیٹسمین کے لیے. بالکل ایسے ہی ہے, اگر آف سٹمپ کے باہر دے تو آپ کے پاس ایکسٹرا کور ہونا چاہیے, بازیں کھلنے چاہیے. میرے خیال سے اس پہ ورک ان کو کرنا چاہیے, اور وہ کریں گے اس پہ ورک. ڈیفینیٹلی ہی ڈن ریلی ویل, اور آئی ایم ویری ہیپی ود ہز پرفارمنس. ایوری ون از. اور سائم ایوب کو چانس بھی ملا, مطلب غالباً کلدیپ نے کیچ ڈراپ کیا تھا, اس کے بعد ہی ٹرائیڈ اگین اینڈ ہی گاٹ آؤٹ, اور وہ بھی ڈوبے کے ساتھ. کیونکہ میں یہ سمجھ رہا تھا کہ مڈل اوورز میں جب ڈوبے آئے گا بالنگ کرانے تو اس وقت ہمارے پاس چانس ہوگا کہ ہم اسے مار پائیں گے, کیونکہ اسپنرز ور ٹرکی بٹ اس کو ہٹ کر پائیں گے, لیکن ایسا نہیں ہوا. تو اتنا تگڑا بالر تھا کیا ڈوبے کہ جس نے ہمیں بالکل کھینچ کے رکھ دیا تھا. دیکھیں ڈوبے نے بالنگ کی ہے نا, بہت اچھی بالنگ کی ہے, بڑی انٹیلیجنٹ بالنگ کی ہے, وکٹ ٹو وکٹ کی ہے, لینتھ کو ہٹ کی ہے. اب کل جو سائم ایوب کی اگر بات کریں, وہ تو خیر فارم میں ہی نہیں ہے, کلرز میں ہی نہیں ہے اپنے. وہ تو اگر چل گیا تو ٹھیک ہے, نہ چلو تو آن کارڈز ہے کہ وہ فلاپ ہوگا, کیونکہ جب بیٹسمین فارم میں نہیں ہوتا تو دیٹ آلویز آن کارڈز کہ وہ رن نہیں کرے گا. تو اگر کر گیا تو کر گیا. وش ہم آل دا بیسٹ, بہت اچھا پلیئر ہے, لیکن دیکھتے ہیں کہ وہ اس کے ساتھ ہماری ٹیم مینجمنٹ پرسسٹ کرتی ہے کہ نہیں. بات کر رہے تھے آپ ڈوبے کی, تو ڈوبے نے لینتھ پہ بال کی ہے. دیکھیں کل جب انہوں نے بیٹنگ سٹارٹ لی ہے تو یو ہیو ٹو گیو کریڈٹ ٹو ابھیشیک شرما اینڈ شبمن گل. انہوں نے بہت آؤٹ اسٹینڈنگ بیٹنگ کی انہوں نے, ٹھیک ہے, آؤٹ کلاس کی اپنی بیٹنگ سے. لیکن آپ اگر دیکھیں تو شبمن گل پچھلے میچ میں بھی ان سوئنگ پہ آؤٹ ہوا ہے, اس میچ میں پاکستان کے اگینسٹ بھی ان سوئنگ پہ بولڈ ہوا ہے. تو ہم لوگوں کو یہ نہیں پتا تھا کہ اس کی کیا ویکنیس ہے. اگر دیکھیں اس کو اپنی ویکنیس پہ کھلائیں, وہاں سے وہ 6 چوکے بھی آپ کو مارے تو کوئی بات نہیں, ٹھیک ہے, لیکن آپ اس کو اس کی اسٹرینتھ پہ نہ کھلائیں, اس کو کور نہ کھلائیں, اس کو شارٹ پچ نہ کریں, اس کو کٹ نہ کھلائیں. دوسری ایک چیز یہ ہے کہ جب آپ نے ایک اوور دے دیا سائم ایوب کو اور آپ کو اندازہ ہو گیا کہ ہی از بیورڈ, تو پھر آپ دوبارہ اس سے پرسسٹ کیوں کر رہے ہیں؟ آپ نے نواز کو کوئی اوور نہیں دیا, آپ نے حسین طلعت کو کوئی اوور نہیں دیا, آپ ان کو کھلا کیوں رہے تھے اگر آپ نے اوور نہیں دینے تھے؟ دیکھیں حسین طلعت کو بالکل کروا سکتے تھے. حسین طلعت ایسا بالر ہے, جس طرح آپ ڈوبے کو لے لیں کہ وہ انٹیلیجنٹ بالنگ کرتا ہے, مکس کرتا ہے بال, لیکن وہی بات ہے کپتان کا شاید کانفیڈنس نہیں ہوگا, اور جو نواز سے بال نہیں کروائے وہ میرے خیال سے دیٹ واز رائٹ ڈیسیجن, کیونکہ ڈوبے جو تھا وہ اپنی فرنٹ لیگ کلیئر کر کے اور سارا کچھ لپیٹ رہا تھا, ٹھیک ہے. اس کو ڈوبے پہ بھی اٹیکس ہمارا جو تھا وہ بھی اتنا انٹیلیجنٹ نہیں تھا, اس کو لینتھ بال, زور کا بال ہٹ کرنا چاہیے تھا. ایک بال اگر آپ نے دیکھا ہو تو ڈوبے نے باؤنسر کو ٹرائی کیا تو وہ مس ٹائم ہوا, اور وہ مڈ آن اور مڈ وکٹ کے بیچ میں گرا, جو نواز نے ٹرائی کی. ہاں جی, شرما کی بات کر رہا ہوں, وہ سوری ابھیشیک شرما کے کیچ ہم نے صاحبزادہ فرحان نے چھوڑا تھا, کیچز ون دا میچز, اگر وہ اس وقت ہو جاتا اور وہ چھکا بھی چلا گیا تھا, دیٹ واز کاسٹلی. تو پاکستان نے جو سب سے بڑی مسٹیک کی ہے کل, جو ہم نے اتنا اچھا سٹارٹ لیا, ایک فاؤنڈیشن ملی, اس کو ہم یوٹیلائز کر سکتے تھے, اور 200 کرنا چاہیے تھا. کل 10 اووروں میں 90 آپ کرتے ہو تو اگلے 10 اوور میں 100-110 ہونا چاہیے, لیکن پاکستان 90 سے بھی نیچے کیا ہے, پاکستان نے 80 کیا ہے. تو یہ ایک میرے خیال سے ویک پوائنٹ رہ گیا ہے,
جو شاید اللہ کرے کہ پاکستان اگلا میچ جیتا ہے بنگلہ دیش سے جیتا ہے تو فائنل میں ہمیں یہ چیز شاید نہ دیکھنے کو ملے. وی ہوپ دیٹ کہ پاکستان ٹیم ہے, ہماری ٹیم ہے, ہم تو یہی چاہتے ہیں کہ بھائی جیتے ہر میچ. لیٹس ہوپ فار دی بیسٹ. سابق ٹیسٹ کرکٹر اور وکٹ کیپر بیٹسمین کامران اکمل صاحب ہمیں جوائن کر رہے ہیں. کامی بھائی تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم. کل سے آپ اس پہ تجزیے بھی دے رہے ہیں اور پھر یہ ہے کہ اب یہ ہے کہ وہ ایک عادت سی بن گئی ہے, تو آپ کے کامنٹس کیا ہیں, ویسے تھاٹس کیا ہیں کہ اگر کوئی ایک ریزن بتانا پڑے آپ کو کہ بھائی یہ دیٹ واز دا ریزن کہ ہم میچ ہارے, تو وہ کل کے میچ کے اعتبار سے کیا ہوگا؟ ریزن اشفاق بھائی میرے خیال سے یہی ہے کہ واٹر بریک نہیں ہونی چاہیے تھی اس ٹائم پہ, اور اس کے بعد جو پھر حال ہوا ہماری بیٹنگ لائن اپ کا وہ دیکھنے والا تھا. 39 بال گزر گئے, کوئی باؤنڈری نہیں لگ سکی. آپ نے ایک مومنٹم فرسٹ 10 اوورز میں بنایا, پہلے تو پاور پلے اتنا اچھا آپ نے یوٹیلائز کیا, 10 اوور بڑے اچھے آپ نے کھیلے, انٹینٹ بڑا زبردست تھا. آئی ڈونٹ نو کہ لاسٹ کے 10 اوورز میں ہم لوگ یہی ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ اب پاکستان ٹیم ایزیلی 200 کر سکتی ہے. ہم یہی سوچ رہے کہ 200 کرنا چاہیے تھا, لیکن ایک بیڈ ڈیسیژن, اور میرے خیال سے اس کی وجہ سے حسین طلعت کو نہیں ہم قصوروار کہہ سکتے, کیونکہ کوچ اور کپتان کا یہ ڈیسیژن ہوتا ہے. ان کو میرے خیال سے وہاں پہ اس مومنٹم کو کنٹینیو رکھنے کے لیے یا نواز کو بھیج دیتے, حارث کو بھیج دیتے. فہیم اشرف کی میں نے بات کی تھی اس وقت کہ آپ فہیم اشرف کو بھیج دو, ویسے بھی 8ویں 9ویں نمبر پہ آ رہا ہے, تو وہ اس مومنٹم کو کیری آن کرے. تو میرے خیال سے وہ ایک اپرچونٹی مس کی ہے, مجھے لگ رہا ہے کہ نہیں. اور اس کے بعد کامی بھائی مجھے یہ بتائیں کہ چلو آپ نے وہ اپرچونٹی مس کر دی, اس کے بعد پھر سلمان علی آغا بھی آ گئے. آئی مین آپ کو اندازہ ہے کہ آپ کا اسٹرائک ریٹ کیا ہے, آپ تھوڑا ٹائم لیتے ہو وکٹ پہ آ کے کھیلتے ہو. آپ کا اس وقت کامیاب ترین بندہ شاہین شاہ افریدی ہے کہ جو آ کے ہٹ کر رہا ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ اس کو آل راؤنڈر قرار دے دیا جائے, لیکن ایٹ لیسٹ ہی از ہٹنگ دا بال رائٹ ناؤ. پچھلے 2 میچز میں ایسا ہی ہوا, تو آپ ایسے لوگوں کو چانس دیتے ہو. زیادہ سے زیادہ کیا ہوگا, نہیں ہٹ کرے گا, آؤٹ ہو جائے گا, کم از کم بالیں تو نہیں پیے گا. یہ تو ایک بیسک اسٹریٹجی ہونی چاہیے. بالکل یہی چیزیں ہم لوگ پچھلے 7-8 سال سے اشفاق بھائی کہتے ہوئے آ رہے ہیں کہ اس کرکٹ کو, پاکستان کی کرکٹ کو نا پروفیشنلی ڈیل نہیں کیا جا رہا. دنیا کی ٹیمیں کہاں سے کہاں چلی گئی ہے, مینجمنٹ بڑی پروفیشنل ہو گئی ہوئی ہے, اینالسٹ آپ کے ایک ایک چیز نوٹ کر رہے ہوتے ہیں, بتا رہے ہوتے ہیں. تو یہ چیز پاکستان ٹیم میں نہیں آ رہی. وہ چیزیں صرف یہ آ رہی ہے کہ بس اچھا 10 اوور کر لی ہیں. پھر وہ مجھے لگ رہا ہے کہ وہ اوور کانفیڈنس ہمیں نظر آ رہا تھا اپنے بیٹرز پہ, مینجمنٹ پہ, کہ آپ نے سلمان علی پہلے تو آپ نے بلنڈر مارا, حسین طلعت کو پریشر میں کھلایا, جو میرے خیال سے سارا ٹورنامنٹ ٹرائی نیشن بھی باہر بیٹھا رہا, ایشیا کپ کے پہلے 3 میچز بھی باہر بیٹھا رہا. ایک امپورٹنٹ میچ انڈیا کے خلاف آپ نے اس کو کھلا لیا, پھر آپ نے بھیج دیا, پھر سلمان علی آ گیا, پھر نواز آیا, اس نے ڈاٹ بال کھیلنے شروع کر دیے, فارم نہیں ہے. آپ کو پتا ہے کہ فہیم اشرف وہاں پہ آپ کو گیمبل کھیلنا چاہیے تھا. دیکھیں یہ کرکٹ ہے ہی ایسی ہے, وہاں پہ آپ کو ضرور بھیجنا چاہیے تھا. فہیم اشرف کو یا شاہین کو بھیج دیتے, اس نے 9ویں نمبر پہ آنا شاہین نے, چلو اس کے 25-30 رنز ہو رہے ہیں, لیکن اب یہ بھی نوبت آ گئی ہے کہ اب شاہین پہ ہم لوگ ڈپینڈ کریں گے, وہ آ جائے 3-4 نمبر پہ, یہ بھی زیادتی ہے. لیکن آپ ایک گیمبل کھیلتے ہیں جب آپ کے گرفت میں آگے ہوئی ہے, انہوں نے بیڈ فیلڈنگ کی ہے, موقع مل رہا ہے, تو آپ کیوں نہ 200 کرے. مجھے نہیں سمجھ آئی کہ لاسٹ ہم 170, وہ بھی آپ دیکھیں فہیم نے 8 بالوں میں 20 کیے, تو وہ بھی آخری بال پہ بھی چھکا مارا, ورنہ تو ہم 170 بھی کراس نہ کرتے, اور آخری 2 اوور میں رن بنے. 150 اگر وہ کیچ کر لیتے تو وہی پہلے میچ والا اسکور کارڈ ہونا تھا, 128-127 ہی ہونا تھا. اچھا اب مجھے ذرا یہ بتائیں کہ چلیں جب بالنگ کی بات آئی تو یہ ایسا پہلی دفعہ ہوا شاہین شاہ افریدی کے ساتھ کہ انہوں نے مطلب پہلی بال پہ اپنا چھکا کھایا ہو, لیکن جہاں تک بات ہے ان کی بالنگ کی, 2021 کے بعد ان کے اندر وہ سٹنگ ہی نہیں رہا, وہ پوائز ہی نہیں رہا, وہ ایکوریسی, وہ ایک جو تھریٹننگ ہوا کرتے تھے بیٹسمینوں کے لیے. واٹ ہیپن ٹو ہم؟ دیکھیں اشفاق بھائی یہ چیزیں آپ ڈیپلی سوچنا پڑے گا. یہ اس وقت اچھا کر رہے تھے کہ جب آپ دیکھیں کہ 2023 ورلڈ کپ سے پہلے ہم کن ٹیموں کے ساتھ کھیلنے, کوئی بڑی ٹیم آتی تھی وہ اپنی چھوٹی ٹیمیں بھیج دیتے تھے. آج کی آپ بات دیکھ لیں, ساؤتھ افریقہ نے اپنی ٹیم اناؤنس کی, آپ دیکھیں ان کے 5-6 پلیئر وائٹ بال کرکٹ میں ہے ہی نہیں ہے, کیونکہ ہماری کرکٹ کا لیول اتنا نیچے چلا گیا, وہ اس ٹائم کھیلتے گئے ہیں. ہم لوگ ایکسپوز ہوئے ایشیا کپ میں, جب انڈیا کی فل ٹیم آئی ہے ایشیا کپ میں, تو پتا چلا کہ ہماری بالنگ میں دمخم اتنا. پھر آپ کو پتا ہے کہ اس ٹائم شاہین
فٹ تھا, انجرڈ نہیں ہوا تھا. انجری کے بعد اس کو کافی ایشوز نظر آئے ہیں, پیس بھی کم ہوئی ہے, سوئنگ بھی, لیکن سٹل میں سمجھتا ہوں اس ٹیم کا بیسٹ بالر ہے, لیکن تھوڑا سا اس کو اپنی لائن اور لینتھ پہ کنٹرول کرنا پڑے گا. یہ کیسے کیا انہوں نے کہ آپ, جبکہ حارث رؤف واز بریلینٹ, ایگریسو بھی تھا اور اس نے وکٹیں بھی لی اور اس نے ان کو پھنسا کے بھی رکھا, ویریشن بھی تھی, لیکن یہ پاور پلے میں سائم کے ساتھ یہ کنٹینیو کرتے رہے, پھر اس کے بعد حسین طلعت کو موقع ہی نہ دیا, پھر جس طریقے سے درمیان میں ایک کیپٹلائز کرنا چاہیے تھا اینڈ تک بچا کے رکھا شاہین کو بھی اور حارث کو بھی. کیا کیپٹنسی کو کیسے آپ کریں گے کہ کیسی کیپٹنسی رہی اس وقت؟ دیکھیں یہ پورے ٹورنامنٹ, آپ دیکھیں یہ پورے ٹورنامنٹ میں نا کوئی سٹیبل نہیں تھا ایک نمبر, ویری کرتے رہے ہیں. پہلے میچ میں انڈیا کے خلاف حارث نمبر 3 پہ آیا, فخر 4 پہ آیا, سائم ایوب سے رنز نہیں ہوئے, اس کو نمبر 3 کر دیے. یہ چلتا ہوا آ رہا ہے. کوئی میجر ٹورنامنٹ میں آپ اتنے ایکسپیریمنٹ کریں نا تو کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے. پہلے تو کوچ کو یہ سوچنا پڑے گا, ٹیم مینجمنٹ کو, کہ یہ ٹورنامنٹ ایسے کھیلے نہیں جاتے. یہ سیریز میں ہو سکتا ہے کہ آپ لڑکوں کو ریسٹ کروائیں تو ایکسپیریمنٹ کرتے رہے. تو نمبر 1 ٹیم کو نمبر 1 ٹیم سمجھ کے کھیلنا پڑتا ہے. آپ اس ٹائپ کی پلاننگ بناتے ہیں, کھلاتے ہیں. ہم لوگ کا مائنڈ سیٹ کیا کہ نمبر 1 ٹیم ہے نا, ہم 8ویں 9ویں نمبر کی ٹیم کے ساتھ کھیل رہے ہیں نا, ہم اس کو اس لیول کی ٹیم سمجھ کے ٹریٹ کر رہے ہوتے ہیں, کھیل رہے ہوتے ہیں. یہ نہیں سوچتے ہم لوگ کہ وہ سمجھ رہے ہوں گے کہ جیسے وہ 8ویں 9ویں 10ویں نمبر کی ٹیم غلطی کرتی ہے ہم پکڑ لیتے ہیں, تو یہ بھی غلطی کریں گے ہم پکڑ لیں گے. لیکن وہ غلطی کرتے ہیں, لیکن واپسی کا ان کے پاس اتنا زبردست پلان ہوتا ہے. آپ دیکھیں کہ ہم نے موقع دیا, انہوں نے پکڑا, اور اب پھر آپ یہ دیکھیں کہ وہ ایک صاحبزادہ فرحان, جی بالنگ آپ اس ٹیم کے خلاف نہیں کھلا سکتے 2 بالرز کے ساتھ, 3 بالرز کے ساتھ. آپ کو اسپیشلسٹ کے ساتھ جانا پڑے گا. شاہین کے ساتھ دوسرا فاسٹ بالر حسن علی, وہ 4 فاسٹ بالر باہر بیٹھے ہوئے ہیں, کیوں پھر لے کے گئے ہیں؟ آپ ان کو کھلائیں, کنڈیشن ہے, نیا بال سوئنگ ہوتا ہے, باؤنس ہوتا ہے, تو آپ کو کیوں آپ نہیں کھلاتے اس کو؟ اسپنر سے اٹیک کروا رہے ہیں, وہ بھی پارٹ ٹائمر سے. میں ایک چیز آپ سے پوچھنا چاہوں گا, آپ کی نیکسٹ میچ کے لیے اگر آپ کے پاس جو اویلیبل آپشن ہے, آپ کی ٹیم کیا ہوگی؟ دیکھیں بس ٹیم تو اب بیٹنگ تو مجھے نہیں لگتا کوئی چینج ہوگی. آف کورس حسین طلعت میں سمجھ رہا ہوں کہ بڑا امپورٹنٹ میچ ہے, اچھا پلیئر ہے, لیکن اتنے پریشر والے میچ پہ نہیں بنتا کھیلنا, کیونکہ اب صاحبزادہ نے بھی رنز کر دیے ہیں. یا صاحبزادہ سے کیپنگ کروا لے, اور حارث کی جگہ آپ ایک بالر آپ کو ایڈ کرنا پڑے گا, فاسٹ بالر جو نیا بال کر سکے, کیونکہ وہ اس سے بہتر پچ ہے. آپ آدھے تیتر آدھے بٹیر کے ساتھ کھیلیں گے تو سری لنکا بھی آپ کو پھینٹا دے دے گی. ٹھیک ہے. تھینک یو سو مچ کامی بھائی فار یور ٹائم. اور ظاہر ہے کہ اس ساری چیزوں پہ سوچنے کی ضرورت ہے, لیکن ایک کپتان اور کوچ نے کیا کرنا ہے یہ ابھی دیکھنا باقی. ویل ٹیک اے بریک, بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں. پروگرام کے آخر میں آپ کا خیر مقدم. میچز میں ہار اور جیت ہوتی رہتی ہے, لیکن آپ کو اس وقت خوشی ہوتی ہے جب آپ کی ٹیم فائٹ کرے, ایک فائٹنگ اسپرٹ نظر آئے, ایک ٹیم یونٹ کے طور پر نظر آئے. لیکن ہم پیچز میں اپنا کرکٹ اچھا کھیلتے ہیں, اس کے بعد ہم بالکل ویورڈ نظر آتے ہیں. تو یہ سوچ اور اپروچ صحیح کرنے کی ضرورت ہے, اور کپتان ایک ایسے شخص کو ہونا چاہیے جس کو پتا ہو کہ اس نے کیا کرنا ہے. وہ بیٹنگ میں بھی اسے پتا ہو کہ کس وقت بھیجنا ہے, بالنگ میں بھی پتا ہو کہ کس وقت کس کی ویکنس کیا ہے, اس حساب سے اس کو گیم پلان واضح کرنا چاہیے. تو یہ ہونا بہت ضروری ہے, ورنہ آگے بھی کچھ چیزیں بہتر ہوتی دکھائی نہیں دیں گی. پروگرام سے فی الحال اتنا ہی. اشفاق اسحاق ستی کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ. ناصر.